والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القديم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حمد و صلات کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت اور تمام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس فقیر کی جانب سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک. عزیزان محترم، جو آیہ مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے حبیب پیارے، آپ اعلان فرما دیجیے اللہ کے فضل کے ملنے پہ، وبرحمتہ اور اس کی رحمت کے ملنے پہ، فبذلک فلیفرحوا چاہیے کہ اس پہ وہ خوب خوشیوں کا اظہار کریں. عزیزان محترم، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور مومن ہیں. ہمارا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پہ خوشیاں منانا ہمارے اوپر لازمی ہے، کیونکہ عزیزان محترم، اگر کافر بھی میرے آقا کی ولادت پہ خوشی کرے، خالق کائنات اس کو بھی محروم نہیں رکھتا. آئیے عزیزان محترم، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 764 پر یہ حدیث مبارکہ موجود. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور وہ کافر جس کی مذمت میں خالق کائنات نے 30ویں پارے کے اندر سورہ لہب نازل کی. عزیزان محترم، جب اس کو اپنی لونڈی نے آ کے بتایا کہ آپ کے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو عزیزان محترم اس نے جب یہ بات سنی تو یوں اشارہ کر کے اپنی لونڈی سے کہا آج کے بعد تو اس خوشی میں آزاد ہے. عزیزان محترم، جب اس کو خواب کے اندر دیکھا گیا اور پوچھا گیا کہ خالق کائنات نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اور اس نے جواب دیتے ہوئے کہا ہاں مجھے ویسے تو جب سے مرا ہوں عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن ہاں جب پیر کی رات آتی ہے خالق کائنات مجھ پہ کرم کر دیتا ہے کہ اس دن میرے عذاب کے اندر تخفیف کی جاتی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جب میرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا اس کی خوشی میں میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا. خالق کائنات نے اس خوشی میں میرے عذاب کے اندر ہر پیر کو جو ہے وہ تخفیف فرماتا ہے. اور عزیزان محترم، اگر کوئی شخص کہے کہ جناب والا یہ جو حدیث پاک بیان کی گئی یہ مرسل حدیث ہے، عزیزان محترم پہلا تو سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں اسے کیوں نقل کیا؟ اور پھر دوسرا سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا مرسل حدیث وہ قابل حجت نہیں ہوتی؟ عزیزان محترم ہوتی ہے، اور بڑے محدثین نے اس حدیث مبارکہ پہ تبصرہ کیا ہے. شمس الدین الجزری رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ پہ تبصرہ کرتا ہوئے فرماتے ہیں
کہ فما حال المسلم الموحد من امته علیہ السلام الذی یسر بمولدہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کیا حال ہوگا اس مسلمان کا جو مسلمان آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پہ خوشی کرے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ صرف خوشی نہیں، وَيَبْذُلُ مَا اتصل إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فی محبت ہی، کہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنی استطاعت کے مطابق وہ آقا کے میلاد پہ خرچ کرتا ہے. امام شمس الدین الجزری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لعمری، مجھے اپنی ساری زندگی کی قسم ہے، یہ میری عمر کی بات نہیں ہو رہی، یہ آپ کی عمر کی بات نہیں ہو رہی. امام شمس الدین الجزری رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی ساری زندگی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں گزری ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی اشاعت میں گزری ہے، وہ فرماتے ہیں لعمری، مجھے ساری زندگی کی قسم ہے، انما یکون جزاؤہ من اللہ الکریم ان یدخلہ فی جنات النعیم، کہ جو شخص آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد اس وجہ سے منائے، حضور کی محبت میں منائے، تو پھر اس کے لیے جزا یہ ہونی چاہیے انما یکون جزاؤہ من اللہ الکریم ان یدخلہ فی جنات النعیم، کہ پھر ایسے شخص کو خالق کائنات جنت عطا فرماتا ہے. اور صرف یہ امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی، آج بات پہ بخاری شریف کا حوالہ مانگنے والے کیا 14ویں صدی کے اندر کسی مولوی نے بخاری کو اچھی طرح سے سمجھا ہے، یا یہ صدیوں پہلے مفسرین اور محدثین نے احادیث مبارکہ کو سمجھا؟ جس نے ارشاد الساری شرح بخاری لکھی وہ صاحب ارشاد الساری شرح بخاری مواہب اللدنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 میں لکھتے ہیں کہ لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیشہ سے لا زال، یہ لا زال کا معنی بستر اٹھانے سے سمجھ نہیں آئے گا. اگر بستر اٹھانے سے لا زال کا معنی سمجھ آئے یا لا زال کا معنی آئے تو عزیزان محترم دنیا کے جتنے بھی ٹریلے ہیں وہ وزن اٹھانے والے مفتی ہوتے. پتا چلا کہ یہ علم پڑھنے سے آتا ہے، بستر اٹھانے سے نہیں آتا. تو آئیے فرماتے ہیں لا زال، ہمیشہ سے اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیشہ سے مسلمان آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی محافل منعقد کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور صرف محافل منعقد نہیں کرتے، وَيَعْمَلُونَ الْغَنَائِمَ، لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں. اور پھر صرف لنگر نہیں تقسیم کرتے، آج اگر ہم محفل میلاد منائے تو بوتھیوں کے تیور بدل جاتے ہیں یا پھر چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. عزیزان محترم شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ آتا تھا وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ، مومنوں کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمکنے لگ جاتے تھے. تو عزیزان محترم یہ میلاد صرف ہم نہیں منا رہے، تبھی تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ، اے حبیب پیارے آپ اعلان فرما دیجئے بفضل اللہ، رب کے فضل کی ملنے پہ، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کی ملنے پہ، فبذالک
سے وہ خوب خوشیوں کا اظہار کریں۔ عزیزان محترم، رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں مولا تیرے فضل سے کون مراد ہے؟ عزیزان محترم، 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 147 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اے حبیب پیارے، آپ بشارت دیجئے مولا میں کن کو بشارت دوں؟ اے حبیب پیارے آپ ان مومنین کو بشارت دیں، مولا میں کیا بشارت دوں؟ بِأَنَّ لَهُمْ، کہ بے شک آپ کی ذات مبارکہ ان مومنوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے من اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فضل کبیرہ، صرف فضل نہیں ہے بلکہ فضل کبیر ہے۔ عزیزان محترم، رب کی رحمت سے کیا مراد ہے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے حبیب پیارے، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ عزیزان محترم، ان دونوں آیے مبارکہ سے پتہ چلا رب کا سب سے بڑا فضل آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ، رب کی سب سے بڑی رحمت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رب نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ، اے حبیب پیارے جب میرا فضل مل جائے، جب میری رحمت مل جائے، ان مومنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ عزیزان محترم، یہ نہ ہو بسترے اٹھا کے تبلیغ کریں۔ اگر تبلیغ کی بات ہوتی، اگر سجدوں کی بات ہوتی، خالق کائنات ارشاد فرماتا فَبِذَلِكَ فَلْيَسْجُدُوا، یہ چاہیے کہ وہ خوب سجدے کریں۔ اگر عبادت کی بات ہوتی تو یہ بات ہوتی فَلْيَعْبُدُوا، وہ خوب عبادت کریں۔ نہیں عزیزان محترم، خالق کائنات کو اس بات کا خوب علم تھا کہ ہر شخص نماز ضرور پڑھے گا، سجدے ضرور کرے گا، لیکن آقا کی ولادت پہ خوشیاں کوئی کرے گا۔ اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا مجھے تمہاری سجدوں کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری تبلیغ کی ضرورت نہیں۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ہاں آقا کی ولادت کا مہینہ آئے نا، سج دھج کے خوب خوشیوں کا اظہار کرو۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔